السلام علیکم۔ آج میں اپنی قومی زبان اردو کے اوپر کچھ گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں کہ اپنی قومی زبان کے متعلق بات کی جائے، اور اس قومی زبان کے متعلق بات کرنے سے پہلے تمہیدی بات کرنا چاہوں گا کسی بھی زبان کی اہمیت کی کہ قومی زبان کی اہمیت کیا ہوتی ہے اور یہ کیوں ضروری ہوتی ہے۔ اور جو قومیں اپنی قومی زبان کو یا اپنی زبان کو پیچھے چھوڑ دیتی ہیں وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر پاتی زمانے میں۔ یہ زبان خالی ذریعہ کلام نہیں ہوتی، یہ اپنے ساتھ تہذیب، تمدن اور فنون لطیفہ کو بھی لیے ہوئے ہوتی ہے۔ اور اگر نے اپنی زبان کو پیچھے چھوڑ دیا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنی تہذیب کو، اپنے تمدن کو اور اپنے فنون لطیفہ کو پس پش ڈال دیا اور بھلا دیا، اور اس ورثے کو اس نے ختم کر دیا۔ اور جو قومیں اپنی زبان کو ساتھ لے کے چلتی ہیں یا اپنی زبان کی آبیاری کرتی ہیں، نشو و نما کرتی ہیں، ان کے اوپر کام کرتی ہیں، وہیں پر تخلیقی ذہن پیدا ہوتے ہیں۔ ورنہ مریدی کرنے والے دماغ تو ہر جگہ موجود ہیں، لیکن تخلیقی ذہن، جہاں پہ تخلیق، کوئی ایسا خیال ذہن میں آتا ہے اور پھر ایک تخلیق کی طرف انسان جاتا ہے، یا نئی ایجادات کی طرف جاتا ہے، یا نئی سائنس کے اندر کوئی ترقی کی بات کرتے ہیں، یا زمانے کے ہم پلہ ہو کر کے ان کے ساتھ دوڑنے کی بات کی جائے، یہ لوگ، وہی قومیں آگے بڑھ سکتی ہیں جو اپنی زبان کو لے کے چل رہے ہیں۔ بدقسمتی سے پاکستان میں ہم نے اپنی زبان کو بہت پیچھے چھوڑ دیا، اور آج 73 سالوں کے بعد بھی ہم اپنی زبان کو سرکاری طور پہ نافذ نہیں کر سکتے۔ حیثیت قوم ہمارے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ حالانکہ ہمارے قائد بانی پاکستان نے اس دور میں پاکستان بننے سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ہماری علاقائی زبانیں ہمارا حسن ہے اور وہ ہمیشہ زندہ رہیں گی اور ہم ان کو ساتھ لے کے چلیں گے، لیکن ہماری قومی زبان اردو ہوگی۔ 1973 کے آئین میں بھی اردو جو ہے وہ ہماری سرکاری زبان ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم ابھی تک اس کو رائج نہیں کر سکے، اس کے اوپر عملی کچھ کام نہیں کر سکے۔ ذاتی طور پہ میرا یہ تجزیہ ہے کہ انگریز تو چلے گئے، آزادی تو مل گئی، لیکن آزادی نہیں ملی۔ وہ ہماری گلے میں اپنی زبان کا توق دے کے چلے گئے، اور آج تک وہ توق ہم اپنے گلے میں لیے بیٹھے، ہم اس سے آزادی نہیں حاصل کر سکتے۔ ایک اور بہت بڑا جو مسئلہ اور رکاوٹ ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کو، اپنی نسلوں میں دی، وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے تعلیمی نظام کو، تدریسی عمل کو انگریزوں کے ماتحت کیا، اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہم جتنا مرضی تدبر کر لیں، جتنا مرضی اس چیز کو رٹ لیں، جتنا مرضی اس کے اوپر کام کر لیں، دہرا لیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن ہم وہ معرفت حاصل نہیں کر سکتے جو ہم اپنی زبان میں حاصل کر سکتے ہیں۔ اور پھر اول تو بہت مشکل ہے کہ آپ کسی اور کی زبان میں اس چیز کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں، کسی فزکس کو، بایو کو، کیمسٹری کو، کسی اور فلسفے کو، کسی اور چیز کو۔ اور پھر اگر بالفرض آپ کے اندر کوئی ایسا عاقل پیدا ہو بھی گیا، کوئی ایسا دانشور، کوئی ایسا اہل علم کہ جو اس چیز کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ چکا، تو اگر وہ کوئی تخلیقی عمل کرنا چاہتا ہے، اپنی جہد کو، یا جو جیسا اس نے اس علم کو سمجھا اور وہ اس کے اندر کچھ اپنی رائے دینا چاہتا ہے، تو اس جہد کو، اس خیال کو اس الفاظ میں ڈھالنے کے لیے وہ کبھی بھی انگریزی کے اندر اتنا مواد نہیں لے سکتا، وہ کبھی بھی اس کے اندر اتنا عبور نہیں حاصل کر سکتا کسی غیر کی زبان کے اندر کہ وہ اپنے خیال کو ہو بہو الفاظ میں تبدیل کر کے اپنے سارے خیال کر سکے۔ سو یہ ایک بہت بڑا ایک رکاوٹ ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اور اسی وجہ سے ہم باقی قوموں سے پیچھے رہ گئے، اور ہمارے ہاں کوئی نئے سائنسدان پیدا نہیں ہو رہے، نئے کیمیا دان پیدا نہیں ہو رہے، نئے فلسفہ دان پیدا نہیں ہو رہے۔ یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اس کو دور کرنے کے لیے
ہر پاکستانی کو، ہر محب وطن کو اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ تحریک نفاذ اردو کے نمائندے کی حیثیت سے میں آپ کو اس چیز سے بھی آگاہ کرتا چلوں کہ ایک دستخطی مہم پاکستان میں چل رہی ہے تحریک نفاذ اردو کے توسط سے۔ ہر محب وطن پاکستانی کو چاہیے کہ اس مہم میں شامل ہوں اور اپنی جو زبان کا اور اپنی جو وطن سے محبت اور اپنی زبان سے محبت کا جو حق ہے وہ ادا کریں اور اس میں دستخط کر کے اپنے اس کو جمع کروائیں، تاکہ ہم جلد از جلد اپنی قوم کو اس غلامی کی زبان سے آزاد کروا سکیں۔ مجھے امید ہے کہ اب یہ تحریک جو زور پکڑ رہی ہے تو عنقریب ہمیں یہ بھی سننے کو ملے گا کہ ہم نے اپنی سرکاری زبان کو بھی آزاد کروا لیا، اس کو بھی اردو کر لیا، اور ہم نے اپنے تعلیمی نظام کو انگریزوں کے تسلط سے آزاد کروا لیا۔ اور انشاءاللہ جس دن یہ ہوگا آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ہاں بہت سے دانشور، بہت سے سائنسدان، بہت سے کیمیاء دان اور بہت ہی تخلیقی ہنرمند افراد سامنے آئے جن کی تخلیق اس زبان کی رکاوٹ سے آپ تک نہیں پہنچ سکی، اور یہ ہمارا کہیں نہ کہیں اس میں ہمارا بھی قصور ہے۔ ہم نے اپنی نسلوں کو، اپنی علاقائی زبانوں کو تو ہم نے زندہ رکھا، کہیں نہ کہیں آج ہماری علاقائی زبانیں زندہ ہیں، لیکن پیچھے رہ گئی تو بس ہماری مادری زبان، ہماری قومی زبان۔ جیسا کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ وطن آپ کی ماں کا مقام رکھتا ہے اور ملک کی قومی زبان اردو ہے، سو ہر پاکستانی کی مادری زبان اردو ہے۔ باقی یہ پنجابی، سرائکی، سندھی، ان کا اپنا ایک حسن ہے، ان کی اپنی ایک تہذیب ہے، ہم ان کے مخالف نہیں ہیں، ان کو بھی زندہ رکھنا ضروری ہے، لیکن ہماری مادری زبان اردو ہے۔ یہ باقی ساری ہمارے علاقائی حسن ہیں، علاقائی زبانیں ہیں، ہمیں انہیں بھی زندہ رکھنا ہے، لیکن جو ہمیں ایک کرتی ہے وہ صرف اردو ہے۔ اور یہ زبان اردو جو ہے یہ ہماری اپنی زبان ہے، یہ زبان کسی باہر کے زبان نہیں ہے، کسی غیر کی زبان نہیں ہے۔ بے شک ہم نے اپنے اندر فارسی کو بھی جگہ دی، ہم نے اپنے اندر عربی کو بھی جگہ دی، ہم نے اپنے اندر سنسکرت کو بھی جگہ دی، لیکن ان ساری زبانوں کو سننے کے بعد جو زبان ان سب زبانوں کے بیچ میں ہم نے اپنی ایجاد کی، یا ہم نے اپنی اختراع کی، یا ہم نے اپنی ایک جدوجہد کر کے جو ہمارے علاقے کی اندر جنم لیا جس زبان نے، اس کا نام اردو ہے، اور یہ ہماری اپنی زبان ہے۔ اور ایک چیز جو میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ کچھ چیزیں انسان کی جبلت میں آتی ہیں، یہ تعلیم سے یا کسی اس چیز سے یا کسی تدریسی عمل سے نہیں آتی، یا کوئی کسی کو سکھاتا نہیں ہے، یہ کچھ چیزیں جبلت میں انسان کی ہوتی ہیں۔ جیسے کہ وطن سے محبت جو ہے، ہم اپنے بچوں کو کبھی سکھاتے نہیں ہیں کہ تم نے اپنے وطن سے محبت کرنی ہے یا اس پہ جان دینی ہے، لیکن اگر کوئی موقع آتا ہے یا مشکل وقت آتا ہے یا کچھ، آپ دیکھیں گے کہ ہر پاکستانی، ہر بچہ جو ہے وہ اپنے وطن کے لیے جان دینے کے لیے تیار کھڑا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک چیز جبلت میں ہے اس کی، ہم نے اس کو نہیں سکھایا۔ کوئی اپنے بچے کو یہ نہیں سکھاتا کہ اپنے وطن سے محبت کرنی ہے اور اس پر جان دینی، یہ جبلت میں یہ چیز سفر کرتی ہے۔ اسی طرح جو زبان کی محبت ہے، اپنی قومی زبان، اپنی مادری زبان سے محبت ہے، یہ بھی جبلت میں، فطرت میں ہے، اور اس فطرت کو زندہ کریں، اس تحریک میں شامل ہوں اور اپنا کہیں نہ کہیں کردار ادا کریں۔ ایک تو یہ دستخطی مہم میں اپنا کردار ضرور ادا کریں، اور دوسرا جو بہت ضروری ہے، جو میرا اپنا اظہار خیال ہے اس معاملے کو لے کر کے، کہ یہ چیز آپ نے اپنے گھروں میں کرنی ہے۔ اردو کو اپنے گھر میں نافذ کریں، اردو کو اپنی ذات میں نافذ کریں، اپنے کلام میں شامل کریں، پھر دیکھیں یہ زبان کیسے پھلتی ہے، پھولتی ہے، پھر آپ دیکھیں گے آپ کی تہذیب کیسے آپ کے اگلی نسلوں تک جاتی ہے۔ جو کتابیں، جو اتنے ہزار ادیبوں نے، شاعروں نے اتنی محنت اور اتنی وسعت نظر دی ہے اردو کو، اتنی گہرائی اس اردو میں آ چکی ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ بہت بڑے مضمون کو، بہت بڑی بحث کو ہم 2 مصروں میں ختم کر لیتے ہیں اس اردو کے سہارے سے، کیونکہ یہ ہماری اپنی زبان ہے۔ ہم سمندر کو اگر کسی کوزے میں بند کر سکتے ہیں تو وہ صرف اردو زبان سے۔ یہ ہماری اپنی زبان کی ایک خوبصورتی ہے،
اور یہ اتنی گہری اور اتنے گہرے مطالب رکھتی ہے. اور ساتھ ساتھ اگر آپ خود بھی آپ نے اس چیز کا مشاہدہ کیا ہوگا، اور اگر نہیں کیا تو اب آپ اس کے اوپر ذرا مشاہدہ کیجئے گا کہ کتنی تعظیم ہے اس زبان کے اندر، کتنی عزت، کتنا اخلاص، کتنی محبت ہے اس کے اندر. آپ جناب محترم، پورتی ہے آپ کی زبان کی، اتنی عزت ہے اس کے اندر، اتنی تعظیم ہے، اتنا اخلاق ہے. کسی کو اگر آپ ہیلو کہیں تو کیسا محسوس ہوتا ہے، لیکن آپ کسی کو آداب کہیں، جناب کہیں، آپ کہیں، کیسی خوبصورت عزت ہے، کیسا اچھا کلام ہے، کیسے ادب ہے اس کے اندر. سو اپنی زبان کو زندہ رکھیں اور اس زبان کے لیے اپنا کردار ادا کریں. جو قومیں اپنی زبان کو بھول جاتی ہیں ان کے ورثے وہیں رہ جاتے ہیں. یہ اتنی لاکھوں کتابیں جو اقبال نے لکھی، جو محسن نقوی نے لکھی، جو انور مسعود نے لکھی، جو انور مقصود نے لکھی، جو احمد ندیم قاسمی نے لکھی، جو احمد فراز نے لکھی، جو خالد نے لکھی. اور پھر آپ کا اسلامی ورثہ جو بخاری، ترمذی، سنن ابن داؤد، سنن ابن ماجہ، تاریخ طبری، نہج البلاغہ، اور ماشاءاللہ سے قرآن کریم کے اتنے ہزارہا نسخے ہم نے اردو میں ترجمہ کیے ہیں. ان سارے ورثوں کو آپ نے اپنی نسلوں میں پہنچانا ہے. اور اگر یہ اردو ناپید ہو گئی تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کل کو کوئی ہماری نسل کا آنے والا بچہ جب قرآن کے اس نسخے کو کھولے گا تو اسے سمجھ نہیں آئے گا. آپ سمجھ سکتے ہیں، آپ سوچ سکتے ہیں اس بات کو. ایک تصور کریں کہ کوئی اقبال کی کتاب کو کھولے گا اور اس وجہ سے نہ پڑھ پائے گا کہ اس کو اردو نہ آتی ہوگی، اور اگر پڑھنے کی کوشش بھی کرے گا تو اس کو مطلب سمجھ نہیں آئیں گے کہ اقبال نے کیا پیغام دیا. سو یہی چیز میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ تہذیب زبان کے ساتھ سفر کرتی ہے، زبان کے ساتھ زندہ رہتی ہے، تہذیب کو سانسیں دیتی ہے. یہ زبان، اپنی زبان کو زندہ رکھیں، اس کے اوپر کام کریں اور اس اردو کے لیے اپنا عملی کردار ادا کریں. اپنے گھروں میں رائج کریں، اپنے اہل و عیال میں گفتگو کے اندر آپ جناب کا شمار کریں، اس کو شامل کریں آپ جناب کو اپنی زبان کے اندر. پھر دیکھیں کیسے محبتیں، عزتیں. پھر اللہ تعالیٰ آپ کی، جب آپ اپنی زبان کو عزت دیں گے اور اس کو لے کے چلیں گے تو آپ دیکھیں گے زمانے میں آپ کو دنیا میں ترقی بھی ملے گی اور عزت بھی ملے گی. اور وہی قومیں عزت حاصل کرتی ہیں جو اپنی زبان، اپنی تخلیق اور اپنے تمدن کو، اپنی تہذیب کو زندہ رکھتی ہیں. جو اپنی تاریخ کو بلا دیتے ہیں، جو اپنی زبان کو بلا دیتے ہیں، وہ قومیں کبھی یاد نہیں رکھی جاتی، وہ مٹ جاتے ہیں. وہ تہذیبیں، وہ لوگ، وہ قومیں، وہ خالی زمین کے ٹکڑے پہ تو زندہ رہ سکتے ہیں لیکن ان کی تہذیبیں زندہ نہیں رہ سکتی، ان کے افکار زندہ نہیں رہ سکتے، ان کا تمدن زندہ نہیں رہ سکتا، ان کا فنون لطیفہ زندہ نہیں رہ سکتا، ان کی اقدار زندہ نہیں رہ سکتی، ان کا ورثہ زندہ نہیں رہ سکتا. تو یہ زبان بہت ضروری ہے، اور فقط ایک ٹکڑے کے اوپر زندہ رہنے سے بہتر ہے کہ آپ لوگوں کے دلوں میں اور تہذیبوں میں اور آنے والی نسلوں کے اندر سفر کریں اور انہیں اپنی تہذیب بھی سکھائیں، اپنی زبان بھی سکھائیں، اور اپنا جو پیغام ہے، جو افکار ہیں تک بھی ان کو بھی پہنچائیں. بس آخر میں اتنا ہی. انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے کسی اور موضوع کو لے کر کے میں ضرور حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.